الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیات کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. اسلامی مہینے کو لحاظ سے اس مہینے کا جو نمبر ہے وہ آخری نمبر ہے اور اس کی فضیلت، اہمیت آپ حضرات پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، یعنی حرمت والا. تو ان حرمت والے مہینوں میں سے ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ آخری مہینہ ہے، جس کی حرمت قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. ٹھیک کرو. آواز نہیں. تو ذو الحجہ کے مہینے میں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا، ان کی سیرت کا، ان کے اخلاق کا اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا جہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی ایک عظیم شخصیت جن کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو اس مہینے میں ان کی شہادت، ان کی سیرت، ان کے فضائل، ان کے مناقب کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں
ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے بڑوں کے کارنامے، اپنے بڑوں کی کامیابی، اپنے بڑوں کی قربانیاں، اپنے بڑوں کے جو طور طریقے ہیں ان کے اوپر چلنے کی بھی تاکید فرمائی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ تو جہاں پر ذو الحجہ کے مہینے میں مسلمان اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اپنے جانوروں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق، آپ کی فرما برداری کے مطابق، آپ کی اطاعت کے مطابق خون قربانی پیش کرتے ہیں، تو وہاں پر اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں پر مال کی ضرورت پڑے تو مال اللہ کے راستے میں دے دو، جہاں پر اپنی اولاد اگر اللہ کے راستے میں قربان کرانی پڑے تو اپنی اولاد کو قربان کرا دو، تو جہاں پر تمہاری جان اسلام کے لیے قربان کرنی پڑے تو اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دو، کیونکہ یہ جسم ہے، یہ مال ہے، یہ اولاد ہے، اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی کارنامہ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ یہ زندگی، یہ جسم، یہ اولاد، یہ مال، یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے جو انسانوں کو دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں، میں جو وَنُسُكِي قربانی کرتا ہوں، مَحْيَايَ اے میرے مالک میری زندگی آپ کے لیے ہے، میرا مرنا، میرا اوڑھنا بچھونا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں۔ تو پیغمبروں کے بعد جو سب سے بڑی عظیم تر جماعت ہے اللہ کے نزدیک، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ تو ان صحابہ نے اسلام کو بہت کچھ دیا، اسلام سے لیا نہیں، میں بات کیا کر رہا ہوں، اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت جس چیز کی صدا لگاتے تھے تو صحابہ کرام کبھی اپنی جان پیش کر دیتے تھے، صحابہ کرام کبھی اپنا مال پیش کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے اوپر ایمان لانے والے لوگوں، مکہ کو چھوڑ دو، اپنے گھروں کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ان کو حکم دیا تو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حالانکہ مکہ ان کا آبائی وطن تھا، وہ مکہ کے رہنے والے تھے، ان کا بچپن مکہ میں گزرا۔ انسان کو ہمیشہ اپنی جائے پیدائش سے بڑی محبت ہوتی ہے، جہاں پر اس کا بچپن گزرتا ہے، جہاں پر اس کے بچپن کے دوست ہوتے ہیں، جہاں پر اس کے دادا کے خاندان ہوتا ہے، نانی کا خاندان ہوتا ہے۔ وہ انسان دنیا میں جس جگہ چلا جائے لیکن اپنی جگہ سے، اپنی جائے پیدائش سے اس کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو جیسے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھایا اللہ کے حکم سے، ان کا وطن عراق تھا، عراق سے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹوں کو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی بیابان وادی کے اندر چھوڑ دو، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوڑا۔ تو اصل میں یہ تربیت کی بات ہوتی ہے کہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے تو وہ معصوم بچہ اسماعیل بھی کیا کہتا ہے اپنے باپ کو، اے میرے باپ، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے باپ جیسے آپ کو حکم ہوا تو آپ اسی طرح کر گزرے۔ یہ نہ دیکھیں کہ اسماعیل چھوٹا ہے،
یہ نہ دیکھے معصوم بچہ ہے، یہ نہ دیکھے کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ پیغمبر کی تربیت جو ہوتی ہے وہ ایک معاشرے کے لیے ایسی ثابت ہوتی ہے کہ انسان اس کے اوپر اپنی زندگیاں لگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی، تو صحابہ نے کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی وہ گناہ کے قریب نہیں گئے، کیونکہ آپ کی تربیت ایسی تھی کہ جس لمحے، جس وقت اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم کسی صحابی کو ہوتا تھا یا کوئی صحابی سنتا تھا تو اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی دے دیتے تھے، اپنا مال بھی دے دیتے تھے۔ اگر حکم ہوتا کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو، وہ صحابہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا۔ تو 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی، ان کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 مبشرہ میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر بھی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ کے اندر تھا، میں اپنے گھر کے اندر تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے دین کی دعوت دی، میں نے فوراً دین کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ آپ کے جو والد حضرت عبداللہ ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ایک بہن بھی پیدا ہوئی تھی، ایک بہن بھی پیدا ہوئی تھی، تو جس کے خاندان سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے خاندان سے ہے حضرت عثمان، اور یہ 6 نمبر پر اسلام لے کر آئے۔ تو جب اسلام لے کر آئے تھے تو ان کی خواہش تھی میں خود آپ علیہ السلام کے پاس جاؤں، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عثمان ایمان لانے والے ہیں، عثمان اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، تو آپ علیہ السلام خود چل کر عثمان کے پاس تشریف لے گئے۔ عثمان نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ قسم اٹھاتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی کبھی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اسلام کے بعد بھی نہیں کیا، اسلام سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اسلام سے پہلے بھی کبھی میں نے زنا نہیں کیا تھا، اسلام سے پہلے بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر آج صداقت ہے، ہم سچے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی قسم اٹھا سکتا ہے کہ آج تک میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا؟ کیا ہم میں سے کوئی قسم اٹھا سکتا ہے کہ آج تک میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا ہم میں سے کوئی قسم اٹھا سکتا ہے کہ آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ ہاں، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ مسلمان تھے، آپ علیہ السلام کی ایسی تربیت تھی، ان کو جب گناہ کی دعوت دی گئی وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے، جیسے اللہ کا حکم ہوتا تھا انہوں نے 100% اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام سے میں نے بیعت کی تھی، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھا تھا، پھر اس ہاتھ کو کبھی میں کسی برائی کی طرف نہیں لے کر گیا، کبھی کسی گندگی کی طرف لے کر نہیں گیا، بلکہ اس ہاتھ کی ہمیشہ حفاظت کیا کرتا تھا۔ تو پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں۔ 4 صاحبزادیاں تھیں، 4۔ سب سے پہلی
سب سے بڑی جو صاحبزادی تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، دوسرے نمبر پہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسرے نمبر پہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے 2 بیٹیاں، یک کے بعد دیگرے، کٹھے نہیں۔ ایک مرد کے پاس 2 بہنیں کبھی نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ شریعت نے حرام قرار دیا کہ بیک وقت 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ہاں ایک بہن فوت ہو جائے تو پھر اس فوتگی کے بعد اگر وہ مرد اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ تو عثمان کو عرش کے اوپر ذی النورین کا لقب دیا گیا کہ ذی النورین کہتے ہیں 2 نور والا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد، آپ کا خاندان، یہ سارا نور تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی تھی۔ تو جب جنگ بدر ہوئی سن 2 ہجری کے اندر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی جنگ بدر کے اندر شریک ہوں، کیونکہ اسلام کا یہ باقاعدہ پہلا معرکہ تھا جو کفر اور حق کے درمیان تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے جنگ بدر کے اندر شامل ہو جاؤں، لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اجازت دی تھی کہ عثمان تمہاری گھر والی بیمار ہے، تم جاؤ اس کی بیمار پرسی کرو، تم اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرنا، اس کی صحت کا خیال کرنا ایسا ہے جیسا کہ تم نے جنگ بدر کے اندر جہاد کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بیویوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہمیشہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھے اخلاق والا کون ہے، سب سے اچھے اخلاق والا کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، سمجھو کہ وہ سب سے بڑے اخلاق والا ہے۔ آج ہمارے اخلاق بہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے مؤدب، بڑے اخلاق والے بنتے ہیں، تو جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے اخلاق کی کیا حالت ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ تو عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے کہا عثمان اپنی گھر والی کا خیال کر، تمہیں ایسے ثواب ملے گا جیسے دوسرے صحابہ جنگ بدر کے اندر شریک ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جیسے ان کو ثواب ملا، اے عثمان تجھے بھی ایسے ثواب ملے گا۔ میری بات یاد رکھنا کہ ہر ایک کے حقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، اپنی بیوی کی خدمت کرتا رہے، یہ بھی نہیں ہے۔ شریعت نے بیوی کے حقوق بھی بیان کیے، شریعت نے والدین کے حقوق بھی بیان کیے، دونوں کے حقوق علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ جا کر ہر وقت بیوی کی خدمت کریں، ماں باپ کو چھوڑ دیں، یہ بھی گناہ ہے۔ تو دونوں کے حقوق شریعت نے بیان کر دیا ہے۔ تو پھر جب آپ علیہ السلام جنگ بدر سے واپس ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے، تو وہاں پر آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کی صاحبزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک تو خوشی کا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، دوسرا آپ کے لیے غم تھا کہ آپ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ تو پھر جب آپ کو پتہ لگا کہ ابھی جنازے کا ٹائم ہونے والا ہے، جنازے کا وقت ہونے والا ہے، تو آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اور اپنی بیٹی کی قبر پر جا کر اس کو خود دفن کیا اور خود مٹی ڈالی۔ تو اس وجہ سے ذی النورین کہا جاتا ہے۔ تو شادی جب ہوئی حضرت عثمان کی، تو جب پھر بیوی دنیا سے چلی گئی تو حضرت عثمان بن عفان ہر وقت پریشان ہوتے تھے، غمگین، حالانکہ ان کو رشتوں کی بڑی آفت ہوئی تھی، مکہ سے، مدینہ سے، آس پاس کے قبیلے سے
کہ عثمان ہماری بیٹی سے نکاح کر لو۔ خوبصورت عورتیں عثمان کے نکاح میں پیش ہونے کے لیے تیار تھیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھے۔ کیوں پریشان تھے؟ وہ اس وجہ سے پریشان تھے کہ جو نسبت مجھے آپ علیہ السلام سے تھی، آج وہ نسبت ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے حضرت عثمان پریشان تھے۔ تو پھر حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا، حضرت عمر نے مشورہ دیا، حضرت علی نے مشورہ دیا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کہہ دیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ آپ کی جو تیسری بیٹی ہے ام کلثوم، وہ آپ کے نکاح میں دے دے، تو وہ بیٹی آپ کے نکاح میں دے دے۔ تو حضرت عثمان نے حامی بھر لی، تو فوراً جا کر نکاح کا پیغام دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے نکاح کو پیغام کو قبول کیا۔ تو پھر یہ بھی فرمایا کہ اے عثمان، جو میں نے پہلی بیٹی کا نکاح کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا تھا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح تم عثمان سے کر دو، آج بھی حکم ہوا کہ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان سے کر دو، اسی لیے آج میں بھی اپنی دوسری بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔ تو جب دوسری بیٹی کا نکاح ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت حضرت عثمان کو جنت کی خوشخبری سنا دی کہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ کس وجہ سے؟ نکاح کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی زندگی ایسی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے چاہتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کی ہر اداؤں کے اوپر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد ہر وقت قربان کرنے کے لیے پیش ہوتے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر کی، توسیع کی، تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ میرے پاس اتنا مال تو نہیں کہ میں زمین خرید سکوں، کوئی ہے اللہ کا نیک بندہ جو یہ زمین خرید کر مجھے دے دے، میں اس کے اوپر مسجد نبوی بناؤں گا، مسجد نبوی کی توسیع کروں گا۔ تو حضرت عثمان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ السلام کا یہ تقاضا ہے کہ اس مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اس کے ساتھ اور زمین خریدی جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ حکم فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم سنا، فوراً جا کر وہ زمین خرید کر آپ علیہ السلام کو وقف کر دی۔ تو اس موقع کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو جنت کی خوشخبری کی سنائی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ تو ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ ایک بڑے بزرگ کہہ رہے تھے کہ کسی بزرگ کے پاس میں گیا، عام طور پہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے لیے دعا کر دو۔ تو ان بزرگوں نے دوسرے بزرگوں کو بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ وہ جملہ یہ ہے، وہ جملہ یاد رکھنے والا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ دعا کرائی نہیں جاتی بلکہ دعا لی جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے کہ تم ایسا کام کرو کہ اگلا بندہ خود بخود مجبور ہو جائے آپ کو دعا دینے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں ماں باپ سے کہیں دعا کرے، کسی ولی سے کہیں دعا کرے، ایسے کام کرو کہ اس ولی کی زبان سے خود بخود تمہارے حق میں دعا نکلے، ایسا کام کرے کہ خود بخود ہمارے والدین کی زبان سے ہمارے حق میں دعا ہو جائے۔ یہ ہے دعا کا طریقہ۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک باغ کے اندر تشریف فرماتے، تو سعید بن خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اس باغ کی نگرانی کرو، اس باغ کے اندر کسی کو داخل نہیں ہونے دینا۔ وہاں پر ایک کنواں تھا، تو آپ علیہ السلام کنویں کے اوپر جو منڈیر ہوتی ہے اس کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، تشریف فرمائے۔ تو اتنا دیر میں باغ کے گیٹ کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کون؟ من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکایا؟ تو جواب آتا ہے ابو بکر۔ تو پھر آپ علیہ السلام کے پاس ابو سعید خدری آتے ہیں
وہ پوچھتے ہیں کہ باغ کے دروازے کے اوپر ابو بکر آئے ہیں، کیا ان کو میں اس باغ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو۔ تو ابو بکر آتے ہیں، وہ کنویں کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو جس وقت وہ بیٹھتے ہیں تو آپ علیہ السلام ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازہ پھر کھٹکتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے دروازے کے اوپر کون ہے؟ جواب ملتا ہے کہ عمر۔ حضرت ابو سعید خدری پھر اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اجازت لینے کے لیے، پوچھتے ہیں کیا عمر کو اس باغ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کو بھی اجازت دے دو۔ تو جب عمر آئے تو وہ بھی سامنے کنویں کے اوپر بیٹھ گئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ کچھ ہی دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکا، تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان آ گئے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کون وہ دروازے پر آئے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید خدری بتاتے ہیں کہ عثمان ہے۔ تو پہلے آپ علیہ السلام کنویں کے اوپر بیٹھے تھے، ان کا یہ کپڑا پنڈلیوں سے اوپر تھا، تو جب کپڑا پنڈلیوں کے اوپر تھا تو پھر جب عثمان آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی پنڈلیوں کا کپڑا ٹخنوں کے برابر کر دیا۔ کئی مرتبہ ایسا کیا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ گھر میں تھے، تشریف فرما تھا، ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا کپڑا پنڈلی سے اوپر، تو جیسے ہی حضرت عثمان داخل ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام اپنی جو چادر ہوتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اور کپڑے کو بھی نیچے کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہے کہ ابو بکر آئے، آپ نے اپنے کپڑے کو ٹھیک نہیں کیا، عمر آئے، کپڑے کو ٹھیک نہیں کیا، تو عثمان آ گئے، تو عثمان کے آتے ہی آپ نے اپنے کپڑے کو ٹھیک کیوں کیا؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا کہ استحی من رجل، میں اس شخص سے حیا کرتا ہوں۔ کیوں حیا کرتا ہوں؟ یستحی منہم الملائکہ، کیونکہ اس سے ملائکہ فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میں بھی اس سے حیا کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، پھر بھی اپنے ازار کو نہیں کھولتے تھے، ہر وقت اپنی سطر کو چھپا کر رکھتے تھے۔ تو پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ ان کا اس امت کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایک زبان کے اندر جمع کیا۔ قرآن جو ہے وہ 7 حروف یعنی 7 قراتوں کے اندر نازل ہوا تھا، ان کی لکھائی مختلف ہوا کرتی تھی۔ تو جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو اسلام دور دراز کے علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں پھیل گیا، تو اب وہ صحابہ جو تابعی تھے، جو اس وقت کے لوگ تھے، وہ قرآن کی قرات کے اندر اختلاف کرنے لگے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہماری قرات صحیح ہے، بعض کہتے ہیں جو ہم نے لکھا یہ صحیح ہے، تو ان کا اختلاف ہوا۔ تو حضرت عثمان بن عفان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہ اختلاف بڑھتا چلا گیا، ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہودیوں نے اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کی، جس طرح عیسائیوں نے اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے قرآن کے اندر بھی ہمارے مسلمان حفاظت نہ کر سکے۔ تو سب سے بڑا عظیم کارنامہ حضرت عثمان کا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو لغت قریش کے اوپر، ایک قرات کے اوپر جمع کیا، ایک لکھائی کے اوپر جمع کیا۔ تو صحابہ نے اجماع کیا، تو قیامت تک اب جو قرآن پڑھا جائے گا وہ لغت قریش کی زبان میں پڑھا جائے گا، جو لکھا جائے گا وہ لغت قریش کی زبان میں لکھا جائے گا۔ یہ امت کے اوپر آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کا علمناک دن ہے۔ تو مصر سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے ایک خط کا بہانہ بنایا، غالباً 750 لوگ تھے، انہوں نے 40 دن آپ کا محاصرہ کیا، آپ کا کھانا پینا بند کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن اپنے گھر کے اندر محصور رہے۔ تو 40ویں دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے چھت کے اوپر چڑھے، ان کو خطاب کیا اور اپنے جو احسانات کیے مسلمانوں کے اوپر،
جو احسانات کے اسلام کے اوپر وہ گنوانے لگے، میں نے یہ تمہارے ساتھ اچھا کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، آج آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بات نہیں سنی، انہوں نے دیوار پھیلان کر آپ علیہ السلام کو زخمی کیا، آپ علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو جس وقت آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے، تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، کسی کی گواہی زمین کا کوئی حصہ دے گا، کسی کی گواہی کوئی اور چیز دے گی، کسی کی گواہی مسلح دے گا، لیکن جب عثمان کی باری آئے گی تو خود قرآن بولے گا کہ اے اللہ یہ میری تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوا، یہ میرے اوپر شہید ہوا، تو اس کی شہادت کو قبول منظور فرما۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستو، اس موضوع کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے کارناموں کو یاد کریں، جنہوں نے اسلام کے اوپر احسان کیا، ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے پیغام کو پڑھیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، انہوں نے آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیسے کیا۔ تو جب ہم ان کے طریقوں کو پڑھیں گے، ان کی سنت کو پڑھیں گے، تو ان صحابہ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہماری محبت ہو جائے گی۔ تو جب نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارا حشر بھی، ہمارا انجام بھی ان صحابہ کے ساتھ کرے جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے بڑوں کی سیرت کو پڑھتے ہیں، کیا ہم بڑوں کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہستی ہے اور وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالی ان کی شہادت کو قبول منظور فرمائے اور ہم سب کو بھی اپنے صحابہ کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔